پیارے عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم اور خطرناک بات جاننے والے ہیں۔ ایسی 5 چیزیں جن کو خریدنا انسان کے رزق میں کمی اور برکت ختم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن دھیان رہے، یہ باتیں کوئی جھوٹی کہانی نہیں، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، حرام چیزیں خریدنا۔ دوستو، سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز ہے حرام چیزیں خریدنا، جیسے شراب، جوا سے جڑی چیزیں، حرام کمائی سے خریدی چیزیں۔ قرآن میں آتا ہے، اور حرام چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سورہ مائدہ 90۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر انسان حرام چیزیں خریدتا ہے تو اس کا رزق تو بڑھتا نہیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، چوری یا دھوکے کی چیز خریدنا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز چوری کی ہے یا دھوکے سے لائی گئی ہے اور پھر بھی خریدتے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو کسی حرام کام میں مدد کرے وہ بھی اس میں شریک ہے۔ ابو داؤد۔ ایسے پیسے اور چیزوں میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، دکھاوے، شو آف کے لیے خریدنا۔ آج کل لوگ صرف دکھاوے کے لیے چیزیں خریدتے ہیں۔ مہنگے کپڑے، موبائل، گاڑی۔ جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے رسوا کرے گا۔ صحیح بخاری۔ دکھاوے کی خریداری رزق میں آگ لگا دیتی ہے۔ نمبر 4، فضول خرچی کرنے والی چیزیں۔ بنا ضرورت کے چیزیں خریدنا، پیسہ برباد کرنا۔ قرآن بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، سورہ اسراء 27۔ اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ایسی چیزیں جو گناہ میں مدد کریں، جیسے غلط کام کے لیے موبائل، بری چیزیں دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ۔ جو برائی کی طرف بلائے اس پر بھی گناہ ہے۔ مسلم۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے تو ان 5 چیزوں سے دور رہیں۔ رزق بڑھانے کے 5 طریقے۔ اسلامک حقیقت۔ پہلے پارٹ میں آپ نے جانا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، اب جانیے رزق بڑھانے کے اصلی طریقے۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار۔ قرآن اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر رزق کی بارش کرے گا، سورہ نور 12۔ روز 100 بار استغفار پڑھیں۔ نمبر 2، صدقہ دینا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صحیح مسلم۔ نمبر 3، نماز کی پابندی۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو ہم تمہیں رزق دیں گے، سورہ طٰہٰ 132۔ نمبر 4، رشتے جوڑنا۔ رشتے جوڑنے سے رزق بڑھتا ہے، بخاری۔ نمبر 5، حلال کمائی۔ سب سے بڑی چیز حلال کمائی۔ حلال کمائی فرض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، بہقی۔ رزق میں برکت کیوں ختم ہوتی ہے؟ اصلی وجہ دوستو، اب ہم جانیں گے آخر رزق ختم کیوں ہوتا ہے۔ وجہ 1، گناہ۔ انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، ابن ماجہ۔ وجہ نمبر 2، جھوٹ۔ جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ وجہ نمبر 3، بد دعا۔ ماں باپ کی بد دعا سے سب ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ نمبر 4، ناشکری۔ قرآن اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، سورہ ابراہیم 7۔ وجہ 5، تکبر۔ گھمنڈ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ رزق بڑھانے کے 5 زبردست طریقے۔ اسلامک حقیقت جو ہر کسی کو جاننا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی ان کا رزق نہیں بڑھتا، اور کچھ لوگ کم محنت میں بھی برکت پاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے رزق بڑھانے کے 5 ایسے طریقے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو اپنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستو، نمبر 1، استغفار کی طاقت۔ سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہے استغفار، یعنی استغفر اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، سورہ نور 12۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق رک جاتا ہے، لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ دوستو، حدیث میں ہے جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد۔ روز کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ نمبر 2، صدقہ دینے کا راز۔ دوستو، دوسرا طریقہ ہے صدقہ، دان کرنا۔
آج لوگ سوچتے ہیں اگر ہم پیسے دیں گے تو کم ہو جائیں گے، لیکن اسلام کہتا ہے دینے سے بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم۔ ایک مثال سے سمجھو، اگر آپ 10 روپے دیتے ہو تو اللہ آپ کو 70 گنا دیتا ہے۔ قرآن، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ سورہ بقرہ 261۔ اس لیے دوستو، روز تھوڑا سا بھی صدقہ دیں، غریبوں کی مدد کریں۔ نمبر 3، نماز کی پابندی۔ دوستو، تیسرا طریقہ ہے نماز۔ قرآن، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم تم کو رزق دیں گے۔ سورہ طٰہٰ 132۔ سوچو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو میں رزق دوں گا، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رزق نہیں ہے۔ یاد رکھو، نماز برکت۔ نمبر 4، رشتہ جوڑنا۔ پیارے دوستو، چوتھا طریقہ ہے رشتے جوڑنا، صلہ رحمی۔ آج کل لوگ بھائی سے بات نہیں کرتے، رشتہ داروں سے کٹے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور عمر لمبی ہو وہ رشتے جوڑے۔ صحیح بخاری۔ اس کا مطلب ہے رشتے جوڑنے سے رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 5، حلال کمائی۔ دوستو، سب سے ضروری اور آخری بات، حلال کمائی۔ اگر کمائی حرام ہے تو اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ طبرانی۔ سوچو ذرا، اگر گھر کا کھانا ہی حرام سے ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک آدمی سفر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام، کپڑا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم۔ رزق کیوں رک جاتا ہے؟ وہ 5 غلطیاں جو انسان کو غریب بنا دیتی ہیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس سچائی کی جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیوں کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا؟ کیوں کچھ لوگ کم کماتے ہیں لیکن پھر بھی خوش اور سکون میں رہتے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے جو رزق کو روک دیتا ہے؟ پیارے دوستو، اس کا جواب ہے برکت کا ختم ہو جانا۔ اور آج ہم بتائیں گے وہ 5 بڑی غلطیاں جو انسان کے رزق کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی دونوں بدل جائیں گی۔ نمبر 1، گناہوں کی عادت۔ دوستو، سب سے پہلی اور سب سے خطرناک وجہ ہے گناہوں کی عادت۔ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ اب ذرا سوچئے گا، اگر کوئی انسان روز نماز چھوڑتا ہے، حرام چیزیں دیکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو کیا اس کے رزق میں برکت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ دوستو، گناہ کیا کرتا ہے؟ دل کو سخت کر دیتا ہے، دعا کو روک دیتا ہے، رزق کو بند کر دیتا ہے۔ ایک مثال سے سنیے، ایک آدمی بہت پیسہ کماتا ہے لیکن ہمیشہ پریشان رہتا ہے، گھر میں سکون نہیں، دل میں چین نہیں۔ وجہ؟ گناہ اس کی برکت کھا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا، چھوٹا گناہ بھی بار بار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ اور دھوکہ۔ دوسری بڑی وجہ ہے جھوٹ اور دھوکہ۔ آج کے دور میں بزنس میں جھوٹ، تول میں کمی، آن لائن فراڈ، یہ سب عام ہو گیا ہے۔ جب خریدنے اور بیچنے والے سچ بولتے ہیں تو ان کی برکت ہوتی ہے، اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ سمجھیے گا دوستو، اگر آپ جھوٹ بول کر پیسہ کماتے ہیں تو وہ پیسہ دکھے گا زیادہ، لیکن اصل میں اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ سچ بول کر کمایا گیا تھوڑا پیسہ جھوٹ کے بڑے پیسے سے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی ناراضگی۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی انسان کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ترمذی۔ پیارے دوستو، سوچئے گا، اگر آپ کی ماں آپ سے دکھی ہے اور آپ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ جس گھر میں ماں باپ روتے ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جس گھر میں ماں باپ خوش ہوتے ہیں وہاں رزق خود بڑھتا ہے۔ نمبر 4، ناشکری۔ چوتھی بڑی وجہ ہے ناشکری۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم 7۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہے اس کا شکر نہیں کرتے، جو نہیں ہے اسی کا غم کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ برکت ختم۔ یاد رکھیے، شکر سے رزق بڑھتا ہے اور شکایت کرنے سے ختم ہوتا ہے۔
نمبر 5 تکبر۔ آخری اور بہت خطرناک وجہ ہے گھمنڈ۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اپنے پیسے کا، اپنی خوبصورتی کا، اپنی طاقت کا، اپنے علم کا۔ دوستو یاد رکھیے گا، گھمنڈ انسان کو نیچا گرا دیتا ہے، اور جہاں گھمنڈ ہوتا ہے وہاں برکت نہیں رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔